جب بھی کوئی کامیاب آدمی دیکھتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عورت کا ہاتھ کیسے ہوتا ہے، اس کو جاننا ہے ہمیں آج۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف پہنچتی یا کوئی آپ کو جھٹلاتا تھا یا آپ کو کوئی غم ملتا تھا تو حضرت خدیجہ اس تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنتی تھیں، ایسی تسلی دیتی تھیں کہ آپ کا بوجھ اور غم ہلکا ہو جاتا تھا اور سب پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو قلب مبارک پر اس وقت قدرتی بے چینی تھی، کیونکہ وحی کا پہلا تجربہ اور فرشتے سے پہلی بار سابقہ پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبت بھرے الفاظ سے تسلی دی اور کیا کہا؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہ کرے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بے کسوں اور فقیروں کے مددگار ہیں، محتاجوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور راہ حق کے مصیبت زدہ کے کام آتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان الفاظ سے تسلی دی۔ انہوں نے بڑے یقین و اعتماد کے لہجے میں اور پوری قوت گفتار کے ساتھ تسلی دی تھی۔ یہ ہیں ان خاتون جنت کے الفاظ، یہ ہے ان کے جذبات کی ترجمانی، یہ ہے شوہر کی سچی محبت، سچی وفاداری۔ یہ الفاظ اسی کے دل میں ڈالے جاتے ہیں جو شوہر کی سچی محبت دل و دماغ میں پیدا کرے، سچی وفاداری کو اپنا شعار بنائے، اس کے غم کو اپنا غم سمجھے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی گمان کرے، الغرض اسے ہر معاملے میں اپنا ہی سمجھے، اپنے دل کے کسی گوشے میں بھی اس کی برائی کو جگہ نہ دے، بلکہ اس کی اچھی صفات کو ڈھونڈے اور پھر ان خوبیوں کی بنا پر اپنے دل میں اس کی عظمت و محبت بٹھائے۔ غور کیجئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے کس پیارو حکیمانہ انداز سے اپنے شوہر کے غم کو ہلکا کیا۔ ذرا تصور کی دنیا میں 1400 سال پیچھے چلے جائیے، مکہ کے پہاڑوں، عرب کے ریگستانوں میں پلنے والی ایک عورت، جہاں نہ کوئی مدرسہ ہے نہ یونیورسٹی ہے، جہاں آج جیسی کوئی ظاہری نام و نہاد تہذیب و ترقی والی کوئی بلا یا وبا نہیں، لیکن اس کے باوجود کس طرح حکیمانہ انداز اور کتنے پیارے الفاظ سے اپنے جذبات کی ترجمانی کی اور شوہر کو عین پریشانی و بے چینی کے وقت تسلی دی۔ اگر سمجھدار عورت اسی خوبی کو اپنا لے تو شاید پوری زندگی گزارنے کا طریقہ انہی الفاظ سے سمجھ آ جائے۔ یعنی جب بھی کوئی کسی کا شوہر پریشان ہو یا کوئی تکلیف ہو تو اسے ایسی تسلی دے، پریشانی بھلے ہی دور نہ کر سکے تو کم سے کم تسلی تو دے ہی سکتی ہے۔ ایک کروڑ پتی شخص کی حوصلہ مند بیوی۔ ملک کا بٹوارہ ہونے سے پہلے ایک شخص تھا اپنے ہندوستان کا، کروڑ پتی آدمی تھا وہ، ان کا ایک ملازم، ایک نوکر ان کے 2 لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا اور کچھ نہیں تھا، سب کچھ چلا گیا تھا جب ہندوستان کا بٹوارہ ہوا، اور کچھ مہینے کے بعد آ کر رونے لگا اور منت کرنے لگا کہ میں غلطی کر بیٹھا۔ انہوں نے 2 لاکھ بھی معاف کر دیے اور اس کو نوکری پر بحال بھی کر دیا۔ یعنی آج سے 70 سال پہلے 2 لاکھ روپے لے کے نوکر بھاگ گیا، مگر جب واپس آیا اور کہا کہ مجھے غلطی ہو گئی تو اسے معاف کر دیا اور نوکری پہ بھی دوبارہ رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے جب ملک تقسیم ہوا، ملک کا بٹوارہ ہوا، تو وہ اس حالت میں کراچی میں اترے کہ ان کی بیوی کے سر پر فقط دوپٹہ تھا۔ ان کے ایک بھائی کراچی میں تھے، پاکستان، ان کے گھر آئے، وہ کہتے ہیں
کہ بس میری تو یہ حالت تھی کہ پتہ نہیں میں پہاڑ کی چوٹی پر سے آ کر کہیں گر پڑا ہوں. یعنی کروڑ پتی آدمی ہے اور اس کے بعد اس کے پاس بھی 2 روپے بھی نہ ہو. لیکن میری بیوی سمجھدار تھی، نیکوکار تھی، اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا. میں ڈپریشن میں کئی مرتبہ جانے لگا تھا. میری بیوی مجھے تسلی دیتی کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ تعالی ہمیں یہاں بھی رزق دے گا. کبھی کہہ دیتی کہ جو پروردگار وہاں رزق دیتا تھا اسی پروردگار نے یہاں رزق بھی دینا ہے. یعنی جہاں رہیں گے اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی رزق دیتا تھا تو یہاں پر بھی دے گا. تو وہ کبھی کہتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا جو پیسہ تھا وہ سب آپ کے ہاتھ کا میل تھا، چلا گیا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دوبارہ پھر آ جائے گا. اس کا شوہر سوچنے لگا اور کہنے لگا، جب میری بیوی لوگوں کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہے کہ میرے میاں نے تو کروڑوں روپے کو ہاتھوں کا میل بنا کر اتار دیا، تو میں سوچتا تھا کہ بھائی بیوی کو گھبرانا چاہیے تھا، وہ کمزور دل ہوتی ہے. جب وہ ہمت کی باتیں کر رہی ہے تو میں کیوں گھبراؤں؟ میں اپنے آپ کو تسلی دیتا. فائدہ کیا ہوا اس کا؟ بیوی کی حوصلہ افزائی اور تسلی آمیز باتوں سے میں نے چند دنوں کے اندر اپنے آپ کو سنبھال لیا. پھر میں نے بیوی کے مشورے سے بھائی سے قرض لے کر ایک ٹرک خریدا اور ٹرک کو چلانا شروع کیا. کہاں آدمی پہلے کروڑ پتی تھا، اللہ تعالیٰ نے رزق تو پہنچانا ہی تھا. ٹھیک 5 سال کے بعد میں سینکڑوں ٹرکوں کی کمپنی کا مالک بن گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا کہ اس نے اس پریشانی کے وقت میں میرے دل کو کتنی تسلی دی. یہ نیک بیویاں اپنے شوہروں کو پریشانیوں کے وقت میں تسلیاں دیتی ہیں، اور جن کو دین کی تعلیم نہیں ہوتی وہ پریشان بندے کی پریشانی میں اور اضافہ کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ کی گھریلو زندگی کو تمام دنیا کی عورتوں کو لیے نمونہ بنا دیا. اگر عورت یہ چاہے کہ میں عورت ہوتے ہوئے کس طرح زندگی گزاروں اور میرے لیے عورت ہی کس طرح نمونہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرما دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں رہنے والی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو رہتی دنیا تک کی عورتوں کے لیے نمونہ بنا دیا کہ مسلمان عورتیں ان پاک و مبارک عورتوں کی زندگیوں سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں کی طرح بنانے کی کوشش کریں. 24 گھنٹوں کی زندگی کے ہر کام میں یہ سوچیں کہ صحابیات نے اس کام کو کس طرح کیا ہے، ان کے مکانات کیسے تھے، ان کا کھانا پینا کیسا تھا، ان کا شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ. غور کریں تو ایک عورت بھی اپنے شوہر میں یہ صفات آسانی سے پیدا کروا سکتی ہے، تسلی دینے والی.